اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 پہ ہوا تھا۔ یہاں تک اللہ پاک نے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جو پہلا قتل ہوا تھا وہ بیان فرمایا، اور پھر اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے لکھ دیا یہ قانون بنی اسرائیل میں کہ جو نفس کا جان کا بدلہ جان اور جو فساد کرے اس کا زمین میں، اور جس نے قتل کیا ایک انسان کو اس نے قتل کیا پوری انسانیت کو، سب لوگوں کو، اور جس نے جان دی کسی ایک جان کو اس نے جان دی جیسے سب لوگوں کو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بھیج دیا تمہارے پاس واضحات، اس کے بعد جو کوئی پھرے یعنی کہ جو کوئی زیادتی کرے، اکثریت جو تھے وہ انہوں نے اس کے بعد پھر زیادتی کی، یعنی کہ اللہ پاک نے تو رسول بھیج دیا اور واضحات بھیج دی تھی، اس کے بعد انہوں نے زیادتی کی۔ تو یہاں سے وہی آگے بات شروع ہو رہی ہے، چونکہ یہاں قانون کا اصل اللہ پاک کا جو قانون تھا جو اللہ پاک نے بھیجا جس کو نافذ کرنا، دیکھیں قانون جو ہے وہ پوری جو لوگ ہوتے ہیں جتنی انسانیت ہے یعنی کہ جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے قانون بہت ضروری ایک چیز ہے، کیونکہ قانون میں ان کی بہتری ہوتی ہے، وہ قانون میں ہی ان کے وہ سارے لازمات ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ قانون تو صحیح ہے، لازم بات ہے صحیح قانون تو وہی ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے بنایا، کیونکہ اللہ پاک نے بندوں کو بنایا تو اللہ پاک نے ان کے لیے قانون بنایا، تو جو اس کے مطابق چلیں گے ان کے لیے اس میں بہتری ہوگی۔ تو اسی طرح قانون میں چونکہ وہ زندگی کا سارا لازمات جو ہوتا ہے وہ اس قانون کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس میں مطلب انسان کو سہولتیں بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے اپنی کتابوں میں پہلے سے یہ قانون نازل فرمایا اور ان کو نافذ کرنے کی باقاعدہ حکم دیے اور تاکید فرمائی۔ بائبل میں اگر آپ دیکھ لیں بارہا ان باتوں کا ذکر ہے۔ قرآن میں اس بات کا ذکر اس نظریے سے تھوڑا ہے، لیکن قرآن میں اللہ پاک کے قانون کو نافذ کرنے کی بہت زیادہ بات ہے الحمدللہ، تو کوئی شک نہیں اس میں کافی بات ہے۔ لیکن اگر آپ تورات دیکھیں، بائبل دیکھیں تو بائبل میں بھی بہت زیادہ ان چیزوں کے اس خاص طور پہ اس موضوع کے اوپر بہت بات ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جزا بدلہ ان لوگوں کا جو لڑتے ہیں، یعنی کہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور رسول سے، یعنی لازم بات جنگ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے قانون بھیج دیا وہ پھر بھی جنگ کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور بھاگتے پھرتے ہیں زمین میں فساد کر لیے پھیلانے کے لیے۔ لازم بات ہے جو بھی کوئی قانون وہ بنا رہے ہیں وہ اللہ کے قانون کے علاوہ بنا رہے ہیں، اس سے فساد پھیل رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اس کے فساد کو پھیلانے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم او ارجلہم من خلاف، تو یعنی کہ جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں یا مطلب اللہ پاک سے جنگ کرتے ہیں، اللہ پاک کے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی کہ ان کو یا تو قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور پاؤں بھی اس کی دوسری طرف سے، یعنی کہ اس کے خلاف سے،
او ينفعوا من الارض، یا ان کو یعنی کہ نکال دیا فنفر وہاں سے جہاں وہ رہتے ہیں ان سے، وہاں سے وہ نکال دیے جائیں باقاعدہ. یہ چیز اگر آپ تورات پڑھیں یہ سزائیں اس میں بے شک موجود ہیں اسی طرح. اور وہاں جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے باقاعدہ شہر بنائے ہوئے تھے ایسے لوگوں کے لیے جس میں صرف وہی لوگ رہتے تھے جو یعنی کہ جن کو یہ سزا ہوتی تھی کہ وہ جب اپنے ملک سے، ملک بدر جس کو بولتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے علیحدہ ایک ملک بنایا ہوتا تھا، ایک شہر بنایا تھا. وہاں تو آپ کو پتہ اس دور میں تو شہر جو ہوتے تھے وہ باقاعدہ اس میں ہوتے تھے چار دیواریوں میں، تو انہوں نے باقاعدہ وہ شہر بنایا ہوتا تھا جس میں اس کو وہ شفٹ کر دیتے تھے جو بندہ اس طرح کا ہو. وہ وہاں رہتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ دیکھ لیں قید نہیں، وہ قید نہیں ہوتی تھی، وہ آزادی ہوتی تھی، صرف وہ کہ وہ اس دوسری جگہ واپس نہیں آ سکتا، ان لوگوں میں نہیں آ سکتا، اس میں رہے بس. تو یہ ان کی سزا ہو جاتی تھی اللہ کی طرف سے. تو یہ جو مختلف سزائیں دیں، تو چونکہ مختلف قسم کے فسادات ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کے فسادات میں سے لازم بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے اس کو تو قتل کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے اس سے. تو ان ایسوں کو تو سولی چاڑنا چاہیے جو فساد کریں، جو خام خواہ لوگوں کو مطلب مارے وغیرہ، ان کو سولی کے اوپر چڑھانا چاہیے. اسی طرح جس طرح مطلب اور فسادات ہوتے ہیں جو اس سے کم تر ہوتے ہیں، جس سے وہ بھی فساد ہی ہوتے ہیں، تو ان کی مختلف سزائیں ہیں. اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی. ہاتھوں کو کاٹ دینا، جس طرح آگے بھی آئے گی کہا چوروں کے ہاتھ کاٹنا. تو یہ چور جو ہوتا ہے یہ بھی ایک فساد ہے. اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں تو اس نے جب چوری کی تو انہوں نے کیا کہا، ہم نہیں آئے اس ملک میں فساد کرنے کے لیے، یعنی کہ چوری ایک فسادی عمل ہے. اسی طرح اور بہت سارے عمل جو مطلب اس فساد میں جاتے ہیں. تو یہ ہر فساد کی علیحدہ علیحدہ قسم ہے. تو جو بھی یعنی کہ مختلف قسم کے یہ فساد ہیں، اس طرح مختلف قسم کی ان کی سزائیں ہیں. اور ان میں سے جو سب سے کم تر سزا یہاں بیان کی گئی وہ یہ کہ ان کو یہاں سے زمین سے نکال کر دوسرے ملک میں ان کو بیچ دیا جائے، یعنی کہ ملک بدر کر دیا جائے. ذالک، یہ لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کی رسوائی ہے دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں ہے بہت دردناک عذاب، یعنی کہ بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہے آخرت میں. یہ تو دنیاوی زندگی میں یہ چیزیں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں مگر جو رجوع ہو جائیں یعنی کہ توبہ کر لیں قبل اس سے کہ تم ان کے اوپر قابو پا لو، یعنی کہ آپ کے قابو پانے سے پہلے ایک بندہ نے توبہ کر لی ہے، ابھی اس کے توبہ کے ثبوت بھی ہیں موجود ہیں. مثال کے طور کے اوپر ابھی ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے، آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے ایسے بندے نے توبہ کر لی، تو بس پھر وہ گناہ جو اس سے ہوا اس کی سزا نہیں دی جائے گی. یہ یہاں اللہ پاک کا قانون دیکھیں کتنا پیارا قانون. اللہ پاک نے اپنی طرف رجوع ہونے والے کی سزا کی معافی رکھی. یہاں وہ جب رجوع ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ پاک نے فرمایا اور تمہارے قابو آنے سے پہلے تو تم اس کو وہ درگزر کر دیا جائے گا. یعنی کہ اگر وہ قابو نہیں آیا تو پھر فَعَلَمُوا ان اللہ غفور الرحیم. تو اگر یعنی کہ اس نے قابو پا آپ کے قابو پانے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو آپ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. یعنی کہ پھر اس کے اوپر جو سختی بھی کی جائے وہ ایک اچھی یعنی کہ ایک اتنی وہ اس طرح کی نہ سختی ہو کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، تو اس کو سمجھایا وغیرہ جائے یا مطلب جو بھی آپ اس کے لیے آپ اچھا طریقہ کر لیں. دیکھیں احسان کا اللہ پاک نے سبق دیا قرآن پاک میں، تو وہ احسان کے طریقوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہاں بھی اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر وہ قابو آنے سے پہلے توبہ کر لے تو یہ جان رکھیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ غفور الرحیم، وہ کوئی پھر آپ کی ضد اس میں نہیں چلنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، پرہیزگاری کرو اللہ کی، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرتے رہو اس کی طرف رغبت یعنی کہ ذریعہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی کہ جو اس کی طرف رغبت کا وہ جو ذریعہ مین ذریعہ کون سا ہے،
جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جو کوشش ہے وہ مین چیز ہے، جہد اللہ کے راستے میں کرنی، کوشش کرنی اللہ کے راستے میں کہ آپ کی کامیابی ہو جائے تاکہ فلاح آپ پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو انہوں نے انکار کیا، لو ان، اگر ہے، لہم ما فی الارض جمیعا، ان کے لیے ہے جو کچھ ہے زمین میں سب کچھ، ومثلہ، اور اسی جیسا، معہ، اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، تاکہ وہ دے ڈالیں اس کو بدلے اس عذاب کے جو قیامت والے دن، یعنی قیامت والے دن اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اگر دے بھی ڈالے، ما تقبل منہ، اس سے قبول نہیں ہوگا وہ، یعنی اگر وہ ان کے پاس سب کچھ بھی ہو وہ بھی دے ڈالیں تب بھی ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ دیکھیں ان کے لیے کیوں عذاب درد، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا میں کوئی کوشش نہیں کی۔ اللہ پاک نے اگر آپ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں جہد کریں، کوشش، اس میں اللہ پاک کا قانون سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں، اسی طرح دنیا کے اوپر نافذ کریں، مطلب اس کے لیے آپ کوشش کریں، یہی آپ کی کوشش ہے، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، یہ آپ کے اوپر ڈیوٹی ہیں اللہ پاک کی۔ اور جو بندہ لازمی بات ہے پھر وہ نہیں چلتا ایسی راہ کے اوپر، اللہ کی بتائی ہوئی راہ کے اوپر نہیں چلتا، تو دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر اس کے پاس ہوں گی تو وہ قیامت والے دن اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو لہذا عارضی چیز کو چھوڑ کر اصل چیز کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ یریدون، چاہتے ہیں، ان یخرجوا من النار، چاہیں گے کہ وہ نکال دیے جائیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں وہ نکل سکیں گے اس سے، یعنی کہ نہیں وہ نکالے جائیں گے اس آگ سے، یعنی کہ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے وہاں۔ ابھی یہاں تو بندے کو چونکہ آگ نہیں لگی اس وجہ سے وہ نہیں سوچ رہا کہ میرے کو آگ بھی لگے گی، لیکن وہ بندہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے جب نہیں تھا تو پیدا کر دیا، تو وہ پیدا کرے، وہ مارنے کے بعد پھر پیدا کرے گا، اور پیدا کرنے کے بعد اگر نہیں عمل کیا جس طرح اس نے فرما دیا قیامت والے دن عذاب ہوگا، تو وہ عذاب بھی ہوگا، کیونکہ اس نے بہت ساری نشانیاں ایسی فرما دی جو آپ کے ظاہر میں آ رہی ہیں کہ واقعی اسی طرح سچی ہے۔ اسی طرح وہ قیامت بھی سچی ہے، جب سب نشانیاں سچی ہوگی تو پھر قیامت کیوں نہ سچی بھائی؟ کتنی نشانیاں جو قرآن میں بیان ہے، جس کا آج سائنٹسٹ نے وہ تجزیہ کیا، ان کو معلوم ہوا کہ ہاں بھائی جو قرآن میں چیز بیانات تھے وہ واقعی 100% صحیح تھے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں لازم بات ہے جب اتنی زیادہ چیزیں ان کو وہ صحیح نظر آ رہی ہیں، تو اس میں جو بیانات جو قیامت کے ہیں یا مطلب عذاب کے ہیں تو وہ بھی تو اسی طرح صحیح ہیں نا۔ اگر وہ سب صحیح ہے تو یہ کیوں نہیں صحیح بھائی؟ تو یہ تو مطلب الحمدللہ اللہ پاک نے ہر چیز میں نشانیاں بیان فرما دی، ہر چیز ہمارے لیے نشانی ہے اللہ پاک کی، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو لازم بات ہے اللہ پاک نے اطلاع فرما دیا ہے اس کا ٹھکانہ کون سا ہے، وہاں سے پھر خارج ہونے والی بات بھی نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس کے لیے ہوگا عذاب قائم پکا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، یہاں وہ بات آ گئی جو چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والا عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ جزا ہے ان کو جو انہوں نے کیا، نقلم من اللہ، رکاوٹ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ یہ ایسی سزا ہے جس سے جرم رک جاتا ہے۔ یہ دیکھ لے اللہ پاک نے ایسی رکاوٹ ڈال دی ان کے اندر جو جرم، اس سے جرم جو ہے وہ رکے گا ہمیشہ۔ اس میں عبرتناک سزا کا بھی لوگوں نے ترجمہ کیا، لیکن اس کا جو لفظی ترجمہ ہے یہ رکاوٹ ہی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ ہو گیا اگر کوئی بندہ چوری کرے۔ پیچھے آیا تھا اگر ان کے فسادی جو مفسد ہو فساد کے نظریے سے، یعنی کہ وہ ڈکیتی کرتا ہے، یہ بڑا چوری سے بڑا ایک، یعنی کہ آپ کسی کو نہیں بتاتے، وہ اس طرح کی چوری ہے۔ ایک تو چوری ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں آگے کاٹ لیں، دوسری چوری یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دن کے اجالے میں یا کسی کے اوپر حملہ بول کر وہ کرتے ہیں ڈکیتی وغیرہ۔ تو لازم بات ہے علیحدہ، تو اس کی جو پیچھے آئی تھی اس میں کیا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں،
فسادی عملوں میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں جو چوری ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ فمن تابا، پس جو توبہ کر لے، من بعد ظلم ہی، اس کے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، ہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اگر اس کا ہاتھ کٹ بھی گیا ہے تو پھر بھی وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس سے معافی فرمانے والا ہے، کوئی شک نہیں۔ اسی طرح پچھلے گناہوں کی بات بھی بیان فرمائی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، کوئی شک نہیں۔ علم تعلم، کیا نہیں تم کو معلوم، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کے لیے اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب چاہے جسے دے اور بخشے چاہے جسے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک کی یہ چیز آپ کو تو ہر کسی کے سامنے ہے، اللہ پاک تو ہر چیز کے اوپر چیز، سب ملکیت تو اللہ کی ہے، تو یہ سزائیں بھی اللہ پاک نے رکھ دی۔ تو جب سزائیں اللہ پاک نے رکھ دی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بادشاہی اللہ کی ہے، تو اللہ پاک نے یہ سزائیں رکھی، تو بادشاہ کے حکم کو نافذ جو نہ کرے پھر وہ کون سا بادشاہ کو ماننے والا ہوا؟ اگر وہ ایک بندہ دعوے دار ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اور پھر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر رہا تو وہ اللہ کو بادشاہ نہیں مان رہا نا۔ بادشاہ اگر اللہ پاک نے خود کو مالک، یہ عربی کا لفظ جو المالک جو ہے سورہ ملک بھی ہے قرآن میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی، یہ اللہ کی ہے۔ تو بادشاہ ایک حکم نافذ کر دیتا ہے کہ یہ عمل اس طرح ہو، جس طرح یہاں فرما دیا چور کا ہاتھ کاٹ دو، پیچھے فرما دیا فساد کرنے والے کی کیا سزا ہے، قتل، وہ پیچھے ساری بات ہوئی۔ تو یہ سزائیں جو اللہ پاک نے رکھ دی، ابھی جو بندہ ان سزاؤں کو نہ نافذ کرے تو وہ بادشاہ تو نہیں مان رہا اللہ کو، وہ تو دعوے دار ضرور ہے منہ سے لیکن اب مان تو نہیں رہا۔ تو ابھی فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، یہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نہ آپ غمگین ہو جئے ان لوگوں کی وجہ سے جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا، ان میں سے جو کہتے ہیں آمنا، منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں آمنا بافواہہم، کہہ رہے ہوتے ہیں منہ سے کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمنوا قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے وہ ایمان والے ہی نہیں، یعنی کہ ان کی وجہ سے آپ غمگین مت ہو جائے۔ دیکھیے اللہ پاک نے کس طرح کی تسلی دے دی الحمدللہ نبی علیہ السلام کو۔ ایسے لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ اللہ کی ساری باتوں کے اوپر نہیں چل رہے ہوتے، یعنی کہ وہ، اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ پاک نے ان کو ایمان والے نہ فرما دیا، یعنی کہ چونکہ وہ پورا عمل نہیں کر رہے۔ تو وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی ہیں ان میں سے، اللہ پاک نے یہاں فرما دیا ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا۔ اسی طرح ایک اور صورت میں بات آئے گی کہ وہ انہوں نے اسلام لایا، وہ ایمان تو ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ کیونکہ منہ سے اسلام قبول کر لیا، ہاں بھئی ہے اسلام، لیکن وہ دلوں میں ایمان کو نہیں اندر ہوا، دلوں میں ایمان کا جذبہ، تو اس میں اس صورت میں تو ماشاءاللہ اس کی باقاعدہ پہچان بھی فرمائی کہ اس کا تو جذبہ جو ہے وہ تو مطلب پورا اللہ کے اوپر اعتقاد کر لینا، پورا اس کے اوپر یقین رکھنا، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرنا۔ تو یہ چیزیں کیونکہ اللہ پاک کا قانون ہے نا، اگر آپ بادشاہ مانتے تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے سپاہی نہیں بنتے بھائی؟ تو لہذا ان کو یہاں فرما دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور جو من الذین ہادوا، جو یہودی ہیں، یعنی کہ ان کی وجہ سے بھی آپ غمگین مت ہوجئے۔ سماعون للکذب، سنتے ہیں جھوٹ، سماعون لقوم آخرین، اور سنتے ہیں دوسری قوم کو بھی، یعنی کہ دوسری قوم کے لیے بھی، لم یاتوکا، جو نہیں پہنچی آپ کو تک، یعنی کہ ان کے لیے بھی سنتے ہیں آپ، اور یہ جھوٹی باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا یحرفون الکلم، بدلتے ہیں باتوں کو، من بعد مواضعہ، بعد ان کی، یعنی کہ ان کے اس جگہوں سے، یقولون، کہتے ہیں،
ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں یعنی کہ وہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو دیے جاؤ یہ تو مان لینا، پکڑ لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ نہ دیے جاؤ تو پھر ہاتھ چھوڑ دینا. یعنی کہ اگر کوئی مقدمہ آ جاتا ہے مثال کے طور پہ تو آپ ان کو بول دیتے ہیں اگر تم کو یہ دیا جائے سزا تو مان لینا، یا یہ بات ہاں بھائی ٹھیک ہے، دوسری کو ملے تو وہ مت ماننا. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگ بھی تھے نا. تو فرمایا وَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو جس کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی فتنے میں ڈالنا تو نہیں آپ پاؤ گے اس کوئی بھی اللہ پاک سے اس کا، یعنی کہ وہ ملکیت رکھنے والا کوئی بھی اللہ پاک سے، یعنی کہ کوئی بھی پھر وہ اس کو بچا نہیں سکتا. اولئک الذین، یہ ہیں وہ جو لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ ہیں وہ جن کو نہیں چاہا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو. اللہ پاک نے ہی نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. ابھی آج کے دور میں بھی اگر یہ لوگ کچھ بندے ایسا وہ اللہ کی طرف نہیں ہو رہے، یا مطلب وہ اللہ کے قانون کو نہیں مان رہے، یا پیچھے ہٹ رہے ہیں، یا اللہ کی ذات کو نہیں مان رہے، یا مطلب جس طرح کے بھی، یا منہ سے ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن پورے عمل کی طرف نہیں آ رہے، تو یہ وہ بات جان لے کہ اللہ پاک ہی نہیں چاہتا ان کے دلوں میں کو وہ پاک کرنا. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. یہ رسوائی کی بات میں پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں کافی دفعہ، یہاں قرآن میں بھی آئی. اللہ پاک نے فرمایا بہت ساری رسوائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں سب سے بڑی آج رسوائی کہ طاغوت کی غلامی ہو رہی ہے. یہ ایک لعنت بھی ہے اللہ پاک کی طرف سے، غضب جن لوگوں پہ اوپر ہوا، اللہ پاک نے ان کی نشانیوں میں یہ نشانی گنوائی کہ ان کو طاغوت کا غلام بنا دیا گیا. تو آج طاغوت کی غلامی ہے. اکثریت طغا اپنی سرکشی کے اوپر پھیلے ہوئے اس کی غلامی کر رہے ہیں، اپنے نفوس کی غلامی کر رہے ہیں، دوسرے قانونوں کی غلامی کر رہے ہیں. تو یہ اکثریت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں ہے بڑا عذاب. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِّبِ، سنتے ہیں جھوٹ کو، أَكَّالُونَ لِلسُّخْطِ، اور کھاتے ہیں حرام. فَإِن جَاءُكَ، اور اگر آئیں آپ کے پاس، فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آئیں اگر آپ کے پاس تو آپ یا ان میں حکم فیصلہ کر دیجئے یا ان سے اعراض کیجئے. کیونکہ یہ ان کی حالت تھی نا پیچھے بیان جو ہوئی کہ وہ جب اپنے میں وہ بیچتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں اگر تم کو یہ فیصلہ ملے تو مان لینا، یہ بات یعنی کہ تم کو ملے تو پکڑ لینا، یہ نہیں ملے تو چھوڑ دیں. وہ یعنی کہ اس طرح کے. تو اللہ پاک نے بھی اپنے نبی علیہ السلام کو یہ ان کو اس وقت یہ اجازت دے دی کہ اگر آپ کے پاس آ جائیں، آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں، ہاں نہیں چاہیں تو نہیں فیصلہ کریں. جس طرح آپ کی یہ چھوٹ دے دی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تم اعراض درگزر کرو ان سے، اعراض کرو ان سے، فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا، یعنی کہ پھر یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اگر آپ نہیں فیصلہ کرنا چاہتے، آپ اعراض کر جاتے ہو ان سے کہ نہیں بھائی میں فیصلہ نہیں کرتا، تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر فیصلہ کرو، فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ. فیصلہ پھر بھی انصاف کے ساتھ، آپ نے بھی کسی خواہش کی پیروی نہیں کرنی. یہاں یہ نہیں کہ اپنی ضد کی وجہ سے کوئی بندہ فیصلہ ان کے خلاف کر دے، یہ بات نہیں. آج بھی اگر اسلامی معاشرے میں کوئی غیر مذہب وہ آ جاتا ہے، اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو فیصلہ کرنا ہے اس کے ساتھ انصاف کے. یہ جو اہل کتاب ہے انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ ایک ضد میں آ جائیں بھائی یہ سب، وہ ایک ان کے عمل ہے، اللہ اس کے اوپر ان کو پکڑ رہا ہے. دیکھیں کس طرح کی بات، الحمدللہ کتنی واضح بات ہے یہاں بھی. اور یہ ایسی بات انشاءاللہ سورہ توبہ میں بھی آئے گی ایک دفعہ، جو اہل کتاب کے ساتھ معاملہ ہے ہمارا. تو الحمدللہ یہاں اللہ پاک نے ان کو فرما دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں، اگر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، اگر فیصلہ کریں یعنی کہ اگر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو فیصلے وہی ہوتے ہیں جو اللہ پاک نے اپنی کتابوں میں نازل فرمائے. کیونکہ یہاں جو دوسری آیت میں اگلی آیتوں میں آ رہا ہے ابھی، وَكَيْفَ
یحکمون کا، اور کس طرح یہ آپ کو فیصلے والا بنائیں گے، وَعِندَهُمْ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس ہے تورات، فِيهَا حکم اللہ، اس میں تو اللہ کا حکم موجود ہے، ثم پھر بھی یتولون من بعد ذالک، پھر بھی وہ پھر جاتے ہیں بعد اس کے، یعنی کہ اس میں تورات میں اللہ پاک کا حکم موجود ہے، تورات میں ایسے ایسے احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا واقع ہوئے ہیں کہ جب ان کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو قرآن میں نہیں، تو انہوں نے فیصلہ کس سے کیا؟ تورات سے۔ آج بھی ہمارے پاس تورات موجود ہے، تورات چونکہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جو احکام ہے وہ انہوں نے احکام کو نہیں بدلا، انہوں نے تو وہ چیز بدلی ہے جس میں ان کی مطلب وہ اپنی خواہشیں بڑھ رہی تھی، یعنی کہ اپنی چیزوں کی، ایسی چیزیں نہیں، انہوں نے مطلب جو اللہ پاک نے احکام نازل فرمائے الحمدللہ وہ تو آپ کو ملیں گے، قرآن کے مطابق آئیں گے، سختی کے آرڈر ہیں، باقی جو اللہ ہی جانتا ہے بہتر ساری چیزوں کا، آپ کے سامنے وہ قرآن بھی ہے اور تورات بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی نبی علیہ السلام نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لہٰذا وہ کس طرح اللہ پاک نے فرمایا آپ کے پاس وہ فیصلہ لے کر آئیں گے، جبکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر بھی جو اس کے باوجود بھی پھر جائے، وما اولئک بالمؤمنین، بس وہ نہیں ہے وہ مومنوں میں سے۔ تو فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے نازل کی تھی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہے ہدایت اور روشنی۔ دیکھیں اللہ پاک نے خود تورات کی تعریف فرمائی قرآن پاک میں، جس طرح اللہ پاک نے قرآن کی تعریف فرمائی، اسی طرح اللہ پاک نے تورات کی قرآن میں تعریف فرمائی۔ یہی تو وہ کتابیں ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں، اور انہی کو باقاعدہ، اور قرآن میں تورات کو لانے کا فَأْتُوا فرمایا ایک جگہ، ایک صورت میں ایک جگہ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا، لے کر آؤ تورات اور پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تورات کی دلیل مانگی گئی۔ تو یہ تورات میں الحمدللہ ہم کو، میں نے پہلے بھی بتایا، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے جرم ہیں جو جو وہاں آپ کو ملتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور کے اوپر حیض کے دوران جب عورت کو چھو جائے بندہ، قرآن میں تو نہیں ہے کہ کیا اگر چھو لے گا تو اس کی سزا کیا ہے، قرآن میں تو یہ ہے کہ بس اس کے قریب مت جاؤ، اور اگر وہ بندہ قریب چلا گیا تو اس کی سزا کیا ہے، وہ تورات میں آپ کو ملتی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ کوئی جانور سے کوئی بدفعلی کرتا ہے، کسی جانور کے ساتھ کوئی برا عمل کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا آپ کو تورات میں ملے گی، قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور کے اوپر ایک جانور ہے، وہ جانور کسی کو، آپ کا جانور ہے، اس نے کسی کو ٹکر مار دیا، بیل ہے مثال کے طور کے اوپر آپ کا، اس نے کسی بندے کو ٹکر مار دیا، یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ قرآن میں تو نہیں ہے اس کی سزا، اس کا کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ بائبل دیکھیں تو اس میں تورات میں دیکھیں تو وہاں موجود ہے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے وہاں بھی لوازمات ہے، اگر اس نے اس بیل والے کو کہا گیا مثال کے، وہ نہیں پیاری طریقے سے اللہ پاک نے الحمدللہ وہاں بیان کیا، اگر ایک بیل والے کو منع کیا گیا تھا کہ اپنا، اس کا بیل اس طرح کا تھا، اس کو منع کیا گیا بھائی تم اپنا بیل کو اس طرح مت آزاد چھوڑ دو، تو اس کے لیے کیا سزا، ہاں کسی سے انجانے سے ہو گیا اس کی کیا سزا، ہر چیز ہے الحمدللہ، بڑی واضحات کے ساتھ بیان ہے۔ تو لہٰذا تورات میں تو اللہ پاک نے اپنا حکم نازل فرمایا، اس میں تو ہدایت بھی ہے، نور بھی۔ تو آج بھی الحمدللہ اللہ پاک کا، چونکہ میں اللہ پاک کا قانون آیا ہے نافذ کا ہونے کے لیے، اللہ پاک کا قانون تورات میں بھی تھا، اور اللہ پاک نے قانون کو بھیجا قرآن میں بھی۔ کئی چیزوں کو اللہ پاک نے بدلا، وہ جن کو بدلا اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا، جس طرح جانوروں میں سے حرمت بدلی، کافی ہے ان کے اوپر حرام تھے، بعد میں یہاں حلال کر دیے گئے۔ اسی طرح چور کی سزا یہاں ہاتھ کاٹنا آ گئی، اسی طرح مثال کے طور پر فساد کی سزا یہاں اور آ گئی، یہ مطلب کافی ساری چیزیں ہیں۔ تو خیر یہ غور کی بات ہے اور فکر کی بات ہے، ہر چیز اللہ پاک کی کتابوں میں آپ کو مل سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو فرمایا یحکم بها النبیون الذین اسلموا
تو فیصلہ کرتے تھے اسی کے مطابق جو نبی تھے جو فرما بردار تھے، یعنی کہ وہ نبی جو فرما بردار تھے وہ اسی کے مطابق، اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ للذین ہادو، ان میں سے جو یہودی تھے، والربانیون، اور جو اللہ والے تھے، والاحبار، اور جو ان کے یعنی کہ وہ علماء تھے، بمستحفظوا من کتاب اللہ، جو جن کو حفاظت کا ذمہ دیا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، یہ یعنی کہ وہ جو لیوی تھے، ان میں سے جو لیوی طبقہ تھا، وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ تھے اس کے اوپر گواہ، یعنی کہ وہ حاکم تھے، ان کو اللہ پاک نے فیصلے کی یہ قوت دی ہوئی تھی اور وہ گواہ بھی تھے۔ تو یہاں پھر اللہ پاک نے فرما دیا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو نہ ڈرنا تم لوگوں سے، وَخْشَوْنِ، اور مجھے سے ڈرنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچنا میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو تھوڑے سے فائدے میں، تھوڑے سے فائدے کے بدلے ان کو مت بیچنا۔ اور یہاں جو اہم بات آپ فرمائی ابھی، وَمَن لَّمْ يَحْكَم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی نہ حکم کرے، فیصلہ کرے اللہ کے نازل کیے کے مطابق، تو وہ ہے کافر۔ ابھی بتائیں، یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ کافر ہے جو اللہ کے نازل فرمائے کے مطابق حکم نہ فرمائے۔ تو اللہ پاک نے تو نازل فرمائی اپنی کتابیں، تورات بھی نازل فرمائی، قرآن بھی نازل فرمائی، یہ کس نے نازل فرمائی؟ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ تو اللہ پاک نے ان میں سزائیں رکھ دی، کس کی کیا سزا، کس کی کیا سزا، اللہ پاک نے مکمل فیصلے رکھ دیے۔ ابھی جو ان کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ پاک نے خود اس کو کافر فرما دیا، چاہے وہ خود کو مسلمان گننے والا ہو، چاہے وہ پھر اپنے ملک کا نام اسلامی جمہوریت رکھ دے، جمہوریت ساتھ رکھے اور اسلامی بھی ساتھ رکھے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یا اسلامی ہوگی یا جمہوری ہوگی، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے، یہ دو رنگی نہیں چل سکتی اللہ کے سامنے۔ فیصلہ وہ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اگر آپ اس کو اللہ کو مالک الملک مانتے ہو، تو اللہ، اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بادشاہ نہیں، تو پھر فیصلہ بھی وہی جو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اس بادشاہ کی بادشاہت کو مانو اور اس کے حکموں کو نافذ کرو، سب سے پہلے خود کے اوپر، اسی طرح پھر جہاں تک آپ کا وہ بس چل سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ امن کا پیغام لے کر جا رہے ہو لوگوں کے لیے، وہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا قانون ہے، وہ تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ تو جو کوئی نہیں مانے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، لازمی بات ہے، پھر وہ اس کی سزا اللہ پاک نے فرما دی، جو اللہ اور اس کے رسولوں سے جنگ کرے، لڑے، تو اس کی سزائیں اللہ پاک نے رکھ دی۔ تو جو یعنی کہ سزا اسی کے لیے جو لڑے، پھر جو آپ کے سامنے رکاوٹ بنے، جو نئی رکاوٹ بنتا ہے وہ اس کے لیے کوئی سزا نہیں، وہ آپ کی وہ آزادی کے اوپر ہے، اس کو امن ہے آپ کی طرف سے۔ یہ دیکھ لیں اللہ پاک کا کتنا بہترین قانون ہے، الحمدللہ۔ تو فرمایا وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جو نفس ہے یعنی کہ نفس کے بدلے نفس، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُونَ بِالْأُذُونِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ، اور زخموں کا بدلہ، یعنی کہ زخموں کا، سارے زخموں کا اسی طرح بدلہ، یہ بدلے اللہ پاک نے رکھ دیے۔ اور اسی طرح الحمدللہ قصاص کا حکم قرآن میں بھی اللہ پاک نے رکھ دیا، جس طرح پیچھے فرمایا قصاص کا قتال میں۔ فمن تصدق، ہاں جو کوئی صدقہ کر دے، چھوڑ دے بہی اس کو، فہوا کفارۃ لہ، تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ومن لم یحکم بما
انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی نہ نافذ کرے حکم، جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق، اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہے۔ یہاں بھی پچھلی آیت میں فرمایا تھا کافر، اس میں فرما دیا ظالم۔ یہ دوسری بری چیز، سب سے کافر بھی برا، ظالم بھی برا، اور فاسق بھی برا۔ یہ اگلی آیت میں فاسق بھی آئے گا۔ یہ تینوں چیزیں اللہ پاک نے بیان فرما دی اس بندے کے لیے جو نہ کرے اللہ کا قانون نافذ، جو اللہ پاک نے اتارا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، اس کے لیے اللہ پاک نے یہ تینوں درجے دے دیے، کافر بھی، فاسق بھی، ظالم بھی۔ وہ کس طرح اپنے آپ کو اچھا انسان کہہ سکتا ہے؟ وہ بندہ کس طرح وہ اپنے آپ کو انسانیت کا ٹھیکیدار سمجھ سکتا ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنے کلام میں، پاک کلام میں، کافر ظالم فاسق کا لقب دے دیا؟ تو یہ صرف اس کی سوچ ہے، اور جو اس کو سوچ سمجھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ، تو یہ ان کی بھی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ پاک سے بڑھ کر تو اس کی نہ کسی کی بات نہیں، نہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، نہ اس بندے کی بات ہو سکتی ہے جو اس طرح کا عمل کر رہا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور بھیجا ہم نے پیچھے، یعنی کہ پیچھے ان کے بھیجا ہم نے ان کے نشانات کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم جو آئے وہ انہی کے نشانات، وہی چیز وہ انہوں نے باقاعدہ اس انجیل میں بھی ہے کہ میں وہ قانون بدلی نہیں کرنے آیا۔ مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس تھا، ان کے ہاتھوں میں، من التورات، تورات میں، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عطا کی تھی ان کو انجیل، فیہ ھدی و نور، اور اس میں بھی ہدایت اور نور، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس میں بھی میں نے کہا آپ کو اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے۔ قانون تو وہی ہے جو اللہ پاک نے اس میں اتارے، اس میں کچھ قانونوں کی جو بدلی ہوئی وہ باقاعدہ اللہ پاک نے ہم کو بیان فرمائے، قرآن میں ہم کو کلیئر کر دیے۔ جن لوگوں نے اس میں کمی پیشی کی وہ قرآن میں آ کر ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر وہاں عورتوں کی شادیوں کے بارے میں زیادہ تر وہ ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے، وہ انہوں نے کہا، انجیل میں ایک چیز رکھی ہے کہ ہاں بھئی عورتیں زیادہ شادی، یعنی بس ایک شادی، حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے وہ بیان کلیئر کر دیا۔ تو قرآن اور تورات ایک جیسی ہوگی یہاں، تو وہاں سے پتہ کیا چلا کہ وہ جو حکم ہے اس میں کوئی کمی پیشی ہے۔ تو یہی بات ہے، وہ آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے ہاتھوں میں تھی تورات، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں ہدایت، پیچھے فرمایا تھا اس میں ہدایت اور نور تھا، اس میں ساتھ ہی اسی آیت میں ساتھ ہی فرما دیا کہ اس میں ہدایت اور نصیحتیں تھیں متقین، بہت نصیحتیں، ماشاءاللہ نصیحتوں کی کہ تو اس میں اتنی، میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا پچھلی تقریروں میں بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی الحمدللہ اس میں انجیل میں وہ بڑی بڑی پیاری، بالکل قرآن کے مطابق ہے، بہت زیادہ قرآن سے ملتی جلتی۔ قرآن کے جو برعکس ہے وہ تو لازم بات ہے، وہ تو ان کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو جھوٹ ہے جو ان کے اوپر باندھ دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو جس طرح ان کا بیٹا کے بنایا گیا اس میں معاذ اللہ، اسی طرح جو بھی چیزیں اس طرح کی ہیں اس میں، جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں جی ان کو مارا گیا پھر 3 دنوں کے بعد وہ اٹھے، تو قرآن نے اس کی نفی کر دی۔ تو وہ چیزیں تو قرآن کے برعکس ہیں، لیکن جو نصیحتیں ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهَا، اور حکم کریں جو اہل انجیل تھے جو نازل کیا تھا اللہ نے۔ تو لازم بات ہے جب حکم کریں اہل انجیل جو نازل کیا، تو اللہ نے انجیل میں ہی فرمایا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد، انہوں نے کہا میں جب تک نہیں جاؤں گا وہ آئیں گا نہیں۔ یہ ان کی بک جو جون ہے اس میں اس طرح انہوں نے کہا جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ نہیں آئے گا،
یعنی کہ آخری نبی نہیں آ سکتا جب تک میں نہیں جاؤں گا. یہ باقاعدہ ان کے قول ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس ایک نبی کی بشارت دینے آؤں جس کا نام احمد ہے. اور ان کا نام احمد اور ان کے باپ کا نام لے کر قرآن اس میں انجیل میں کئی دفعہ، ایک نہیں کئی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پیشن گوئی کی. بندے کا بیٹا، غلام کا بیٹا، غلام کا بیٹا اور تعریف والا، باقاعدہ اسی طرح ہے. تعریف والا، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف والا. بندے کا بیٹا، غلام کا بیٹا، وہ عبداللہ. محمد علیہ السلام کے والد کا نام تھا عبداللہ، غلام اللہ کا. تو انہوں نے باقاعدہ اس میں وہ بولا غلام کا بیٹا اور تعریف والا. یہ میتھیو میں بھی ہے، مارک میں بھی ہے، مطلب بہت ساری بکوں میں ہے یہ. اسی طرح تو لوکا میں تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے تو وہی ہے فاسق، ناہنجار، نافرمان. یہ دیکھیں تین چیزیں، کافر، ظالم، فاسق، اللہ کے حکم کے علاوہ اپنے حکموں کو نافذ کرنے والا. تو کیوں نہیں ڈرتے اللہ کے حکم کے علاوہ اپنے حکم اور دوسرے حکموں کو نافذ کرنے سے جب اتنی بڑی سخت وعیدیں آ گئی؟ اور کیوں مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتے؟ یہ سب کے لیے بات ہے، کیونکہ لازم بات ہے جو مدد کر رہا ہے کسی، اللہ پاک نے پیچھے فرمایا تھا جس نے بری کام میں سفارش کی تو اس کی برائی میں بھی اس کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ وہ سمجھے کہ میں بچ گیا ہوں. اگر آپ اس کو ووٹ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ بھی اس میں شمار ہیں، کیونکہ لازم بات ہے حکومت فیصلہ نہیں کر رہی نا. اللہ پاک نے حکم نازل کر فرما دیا کہ جو چور کے ہاتھ کاٹو. تو ابھی چور کا ہاتھ کاٹنا ہماری قانون میں، اگر اس ملک کے قانون میں چور کے ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں ہے، دوسری سزا ہے، تو یہ سزا کس نے بنائی؟ پارلیمنٹ سسٹم نے. تو اس نے اس کو یہ رکھ دی سزا پہ یہ، تو وہ اللہ کے اتارے کے مطابق تو حکم نہیں دے رہا. تو جو بندہ بھی اس کو ووٹ سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی ہے نا. تو ان سب کو اللہ پاک نے جو بھی اللہ پاک کے حکم کے نافذ اتارے کے مطابق نافذ نہ حکم نہ دے، فیصلہ نہ کرے، تو اس کو اللہ پاک نے فرما دیا کیا؟ کافر، ظالم، فاسق. لہٰذا ہر بندے کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ مسلمان بنے، مومن بنے، وہ مومن بن جائے، اور جو چاہتا ہے کہ کافر، ظالم، فاسق بنے تو وہ بھی اس کے سامنے رستہ ہے. اس میں کوئی چیز چھپی نہیں. اور یہاں تک تو ان کو حکم تھا. یہاں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کی ہم نے آپ کے اوپر کتاب، بالحق کے، حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرتی ہے آپ سے پہلی کتاب کی، من الکتاب، جو آپ تصدیق کرتی ہے آپ سے پہلے کتاب کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور جو یعنی کہ انہی کے اوپر وہ نگہبان ہے، یعنی کہ وہ جو اس کتاب میں بھی انہی کے جیسے احکام ہیں. الحمدللہ، یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی ہٹی پھٹی ہے، اسی کے اوپر، یعنی کہ انہی کی یہ اس میں روح ہے، جس طرح پانی بہتا ہے انہی کی اس میں روح ہے. تو فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو حکم فیصلہ کیجئے ان میں جو نازل کیا اللہ نے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور نہ اتباع کیجئے ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس حق، یعنی کہ آپ کے پاس حق آنے کے بعد آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلیے. دیکھیں یہ حکم نبی علیہ السلام کو ہو رہا ہے. تو سب سے اگر ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری جو ہمارے نبی علیہ السلام تھے ان کو جب یہ حکم ہو رہا ہے تو ہم کس طرح ان حکموں سے ہٹ سکتے ہیں؟ پھر کدھر گئے وہ سنت؟ خود کو اہل جو سنت کے بہت پاسدار سمجھنے والے نبی علیہ السلام کے جو نعتیں جو پڑھنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کر رہے جس کا حکم نبی علیہ السلام کو ہوا، اور انہوں نے اس کے اوپر اطاعت کی. تو کیوں نہیں وہ اطاعت کر رہے نبی علیہ السلام کی؟
یہاں وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت بیان کی نہیں، اللہ پاک نے ان کو حکم فرمایا اور انہوں نے تو باقاعدہ حکم کو نافذ بھی کیا اور پھر اس کے اوپر عمل بھی فرمایا، فیصلے بھی کیے. تو کیوں نہیں اس سنت کو پکڑا جا رہا، اور کیوں اس کے خلاف جو ہیں ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے؟ بلکہ یہ جو اکثریت، یہ جو اپنے آپ کو وہ نبی علیہ السلام کے چہیتا گننے والے ہیں، انہوں نے الٹا پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں اس جمہوریت کے قانون میں. جمہوری پارٹیاں بنی ہیں ان کی بہت ساری ہیں، آپ کے سامنے ہیں، میں کس کس کا نام لوں. لہذا تو فرمایا آپ ان کی اتباع، ان کی ہوا کی، ان کے اوپر مت چلیے، ان کی خواہشوں کے اوپر. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہاں سے یہ لفظ پکڑا ہے منہاج والوں نے. یہ دیکھ لیں آج وہی بنے ہوئے ہیں ٹیم، پارٹی. اسی طرح میں ابھی، آپ خود تحقیق کریں، آپ کے سامنے الحمدللہ ہر چیز ہے. میرا کام کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، میرا کام ہے صرف بیان کرنا الحمدللہ. ہاں میں سب کے اوپر، یعنی کہ جو لوگ اکثریت ہے اس کی میں بات کروں گا، لیکن میں کسی کو انگلی کسی ایک کی طرف نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ الحمدللہ. تو مثال کے طور پر اللہ پاک نے فرما دیا، اور ہم نے ہر کے لیے بنا دیا ہے راستہ اور یعنی کہ طریقہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ آزمائش کرنا چاہتا ہے اس میں جو تم کو دیا ہے. دیکھیں نا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک کر دیتا، لیکن اللہ پاک نے چونکہ ہم کو الحمدللہ یہ پیغام بھیج دیا، تو ابھی اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری، پہلے اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ وہ جو دوسرے تھے، ان سے اللہ پاک نے پکڑ کر ابھی ہمارے حوالے کر دیا الحمدللہ. تو ابھی اس کو نفاذ کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی. تو اس میں اللہ پاک نے آزمائش میں ہم کو رکھا، تو لازم بات ہے اس میں ہمارا کیا کام فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات، تو تم سبقت حاصل کرو، جلدی کرو اچھائی کی طرف. یعنی کہ یہ اچھائی ہے جو تمہارے تک پہنچی ہے، کہ یہ ڈیوٹی تم کو مل گئی. دیکھیں نا، خلیفہ بنایا تھا اللہ پاک نے پہلے آدم علیہ السلام کو، تو ابھی اس خلافت کو کس کے انڈر کر دیا؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے. وہ جو نبی علیہ السلام کی امت ہے جو ان کو مانیں گے، تو وہ ابھی ان کو اللہ پاک نے فرمایا تم خیرات کے لیے جلدی کرو. اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم سب. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر وہ تم کو بتائے گا وہ سب باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے. یہاں اللہ پاک نے ہم کو یہ کتنی پیاری باتیں بیان فرمائی، اور یہاں سے دوبارہ دوسری آیت میں پھر اللہ پاک، پچھلی آیت میں بھی فرمایا گیا حکم اللہ کا، حکم کے مطابق ہی فیصلہ کیجیے، نبی علیہ السلام کو فرمایا. یہاں دوبارہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو پھر تاکید فرما دی، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو فیصلہ کیجیے ان کے بیچ جو نازل کیا ہے اللہ نے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشوں کی. وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بچیے، ہوشیار رہیے اس سے، ہوشیار رہیے اس سے کہ وہ تم کو کسی فتنے میں ڈال دیں، کہ وہ آپ کو کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں ڈال دیں. یعنی کہ اللہ کے جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے کام، اس سے کہیں آپ کو پھیر نہ دیں بعد اس کے کہ وہ جو اللہ پاک نے آپ کے اوپر نازل کر دیا. یعنی کہ آپ اس سے بچیے کہ وہ آپ کو کسی چیز، ایسی چیز سے پھیر نہ دیں. ابھی اس چیز کا واقعہ سورہ انشاءاللہ توبہ میں بھی آئے گا. کچھ لوگ تھے جب منافقین میں سے، جب نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھی، ان کو تو پتہ تھا اللہ پاک نے بولا کہ ان کو نہیں ساتھ لے کر جانا، مطلب اللہ پاک نے ان کو حکم فرما دیا تھا کہ آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر جانا اگلے کسی جہاد میں وغیرہ. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ آپ بدل دیں آپ وہ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی کہ وہ ان کی یہ سوچ تھی. تو لہذا اللہ پاک نے ادھر سے وہ اطلاع فرما دیا نبی علیہ السلام کو. تو لہذا یہاں بھی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ بچیے. یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اسی طرح ان کی امت کے جو الحمدللہ جو حامی ہیں، جو بعد میں ان کے خلیفہ ہوئے، ان سب کے لیے یہی احکام جاری ہے.
تو چونکہ یہی وہ جو بھی آج کے دور میں بھی اگر کوئی اسلامی حاکم ہے تو اس کے اوپر بھی یہ سب ذمہ داریاں عائد ہیں، اور یہی حکم اس کے لیے بھی نافذ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچے ان چیزوں سے کہ اس کو پہلے تو وہ ان لوگوں دوسروں کی خواہشوں کے اوپر مت چلے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلے کرے، اور اس سے بھی بچے کہ وہ کوئی اس کو فتنوں میں نہ ڈال دے بات اس کے کہ پہنچ چکا ہے اللہ کی طرف سے حق۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَعَلَمْ، پس جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ پاک ان کے لیے ان کو، یعنی کہ اس گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ اس چیز میں رکھ دیا کہ وہ سیدھے نہیں ہو رہے بلکہ الٹے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا گناہوں کی وجہ سے یہ ایک قسم کا غضب ہے، جس طرح ایک دوسری آیت میں اسی صورت کی تقریباً غالباً آیت ہے، وہ اس میں آئے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ایک غلام بنا دیا طاغوت کا، تو یہ ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے جو ان کو ملی۔ تو لہذا فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اکثر جو انسان ہیں وہ تو فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کا یہ حکم تلاش کرتے ہیں؟ مطلب یہ اللہ پاک سے حکم سے کے علاوہ یہ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ، اور کس کے لیے اچھا ہے حکم اللہ سے، یعنی کہ کس کے لیے اللہ سے زیادہ حکم اچھا ہے، یعنی کہ قوم جو یہ یقین والی ہے اس کے لیے تو اللہ سے زیادہ کسی کا حکم نہیں اچھا۔ تو لہذا یہ جو جاہلیت کا حکم ڈھونڈ رہے ہیں، کیا اللہ پاک نے ان کی طرف یہ فرمایا کیا یہ حکم جاہلیت کا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ پاک نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا افتؤمرون، فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں غلامی کروں اے جاہلو؟ اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ اے جاہلو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کروں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو تلاش کروں یا دوسری قانونوں کو فالو کروں؟ تو یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ یہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور حاکم کی تلاش ہے، جاہلیت کے حکم کی تلاش میں ہے، اور اس سے اللہ سے زیادہ کس کا حکم زیادہ اچھا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہو۔ تو لہٰذا سب سے بہترین حکم ہی اللہ کا ہے، اور اللہ پاک نے الحمدللہ جو حکم نافذ فرمایا ہے وہ اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کو نافذ کیا جائے اور اس کے مطابق زندگیاں گزاری جائے، چاہے وہ کسی کو پھر اچھا لگے یا نہ لگے۔ تو لہٰذا جو اللہ پاک کو منظور ہوتا وہی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا سورہ المائدہ کی 50 نمبر آیت پہ اختتام ہے، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔